اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، اے نبی کہہ دیجئے واسطے ان کے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، من الاسرى قیدیوں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تمہارے قلوب کی بھلائی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے، ویغفر لکم اللہ غفور الرحیم، اور بخش دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا، فقد خان اللہ من قبل، پس تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے ان پہ قوت دی تم کو، قدرت دی تم کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی، مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، نہیں ہجرت کی انہوں نے، ما لکم من ولایتہم، نہیں تمہارے لیے ان کی دوستی سے، من شیء کچھ، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے، فی الدین، دین کے معاملہ میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، پس اوپر تمہارے ہے مدد کرنا مگر ایسی قوم کے خلاف جو تمہارے اور ان کے درمیان میثاق عہد ہے، مگر اوپر ایسی قوم کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں میثاق عہد ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ گزشتہ سبق میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا قتل کر دیں یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، چونکہ صریح حکم نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے مشاورت کی، اور مشاورت کا بھی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کہ جہاں نص موجود نہیں وہاں آپس میں بیٹھ کر مشاورت کرو، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قتل کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کی تھی، اور باقی سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق دیا۔ چنانچہ 400 درہم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، نبی کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم من الاسرى، ان کے لیے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں قیدیوں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تمہارے دلوں کی بھلائی، تمہارے قلوب کی خیر، تو اللہ رب العزت تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا۔ اگر تم موافقت کرو گے، ایمان لاؤ گے اور مسلمانوں کی مخالفت نہیں کرو گے، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت نہیں کرو گے، دیانتدار امانتدار بن کے رہو گے، تم سے جو 400 درہم لیے گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں تمہیں زیادہ دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اگر تم اسلام قبول کر لو گے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جو گناہ ہوئے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جو ہی فتوحات کے دروازے کھلے،
تو جو مال غنیمت آیا وہ جو قیدی مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے، ان کو اس مال میں سے مال ملا۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 4000 کا لشکر بحرین کے لیے روانہ فرمایا۔ بحرین کا علاقہ فتح ہوا، کپڑے، اجناس، بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور 1,00,000 درہم نقد وصول ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دراہم کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ انصار بھی تشریف فرما تھے، مہاجرین بھی تشریف فرما تھے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آگے بڑھے، فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یؤتکم خیر مما اخذ منکم ویغفر لکم اللہ غفور رحیم، کہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، آپ کے کندھے پہ جو کمبل ہے، جو کپڑا ہے، بچھائیں اور ڈال لیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کمبل بچھایا اور خوب درہم جمع کر لیے، اب اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ فرمانے اللہ کے رسول اٹھوا دیجئے۔ فرمایا نہیں چچا جان، جتنے خود اٹھا سکو۔ کچھ کم کیے، پھر نہ اٹھائے جا سکے، پھر آپ نے فرمایا جتنے اٹھا سکتے ہو بس اکیلے اٹھاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا کہ ان سے جو 400 درہم لیے گئے ان کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مفسرین نے سراقہ ابن مالک کا حال بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پہ یہ بڑا موٹا تازہ سردار تھا، تو اس نے جب مشرکین کا اعلان سنا 100-200 اونٹ انعام ملیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا، یا معاذ اللہ ان کا سر کاٹ کر لائے گا، 200 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اب آپ علیہ السلام غار ثور کی طرف روانہ ہیں اور یہ پیچھا کر رہا ہے۔ قریب پہنچا، اس کا اونٹ، اس کی سواری گری، یہ زمین میں گرا۔ تو لالچ تو تھا نا، لالچ بری بلا ہے کہ 100 اونٹ ملیں گے یا 200 اونٹ ملیں گے۔ گھوڑا زمین میں دنس گیا، یہ نیچے گرا۔ کوشش کے بعد کہتے ہیں گھوڑا نکل آیا، 2-3 دفعہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اس کو یقین ہوا کہ آپ علیہ السلام کو میں نہیں پکڑ سکتا، ان پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی پروانہ لکھ دو۔ کہتے ہیں عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے معافی کا پروانہ لکھ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کیفا بکا اذا البست السواری کسرا، وہ وقت کیسا ہوگا جب تو کسرا ایران کے کنگن پہنے گا۔ یعنی خلاف توقع سراقہ کے کان میں ایک بات پڑی، آپ علیہ السلام نے ایک بات کہی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب ایران فتح ہوا، کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ وہ سامان یوں مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے ڈھیر، اس میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور سراقہ کو بلایا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو کنگن پہنائے آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق۔ یہ ہے خیراً یؤتکم خیرا مما اخذ منکم،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ واللہ علیم حکیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، وہی لوگ ہیں بعضهم اولیاء، بعض ان کے دوست بعض کے۔ جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہ لوگ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے میں اکٹھے کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے درمیان میں سلسلہ مواخات قائم کر دیا کہ بھئی آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ انصار نے تو یہاں تک آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کھیتی باڑی میں ان کو برابر کا حصہ دیتے ہیں، آدھا آدھا اپنے باغات میں، کھیتی میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار سے مخاطب ہو کر کہ یہ تاجر لوگ ہیں، تجارت سے ان کا تعلق تھا، ان کو کھیتی باڑی سے تو کوئی گویا کہ تعلق نہیں رہا، موانست نہیں رہی، تو ان کو کیا خبر کہ کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کے رسول کھیتی باڑی ہم کریں گے، پھل ہم اتاریں گے، اناج ہم اکٹھا کریں گے، پھر وہ آدھا آدھا کر لیں گے۔ اس موقع پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ جو مفسرین نے نقل کیا ہے، فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا انصار کے ساتھ محبت کرو، انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ انصار نے بھی گویا ایثار کا جذبہ رکھتے ہوئے جو قربانی پیش کی، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ والذین آمنوا، فرمایا ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، نہیں تمہارے لیے ان کی دوستی سے من شیء کچھ، یعنی ان کی وراثت سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بنے گے، مہاجر انصاری کا، انصاری مہاجر کا۔ جب مہاجرین کے خاندان مسلمان ہو گئے، انصار بھی مسلمان ہو گئے، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب مہاجر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ایک اور مسئلہ تھا اختلاف دارین کا، وہ یہ ہے کہ مسلمان ہیں دونوں فریق، ایک دارالاسلام میں ایک دارالحرب میں ہے، باپ بیٹا ہیں، بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکیں گے اختلاف دارین کی وجہ سے، اور اختلاف مذہب کی وجہ سے بھی۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، ایک بھائی مسلمان ہے، ایک بھائی کافر ہے، اس طرح آپس میں یہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ اختلاف مذہب اور اختلاف دارین ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں فعلیکم النصر، تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا۔ ہاں ایسی قوم کے خلاف مدد نہیں کی جائے گی کہ تمہارا ان سے معاہدہ ہے، گویا مسلمان ہیں وہ تم سے مدد طلب کر رہے ہیں، جن کے خلاف مدد طلب کر رہے ہیں ان سے تمہارا معاہدہ ہے، فرمایا وہاں مدد نہیں کی جائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا۔ یہ بات آگے چلے گی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم، کہہ دیجئے واسطے ان کے جو تمہارے ہاتھوں میں من الاسریٰ، قیدیوں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تمہارے قلوب کی بھلائی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے، ویغفر لکم، بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں تجھ سے خیانت کا، فقد خان اللہ، پس تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ تعالیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ تم کو قدرت دی، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، وہی لوگ ہیں بعضهم اولیاء، بعض ان کے دوست بعض کے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، نہیں ہجرت کی انہوں نے، ما لکم من ولایتہم، نہیں تمہارے لیے ان کی وراثت سے کوئی چیز، یہاں دونوں معنی کر سکتے ہیں، ان کی دوستی سے یا ان کی وراثت سے کوئی چیز، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پس اوپر تمہارے ہے مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر اوپر ایسی قوم کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں میثاق ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ساتھ کے تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔